کہ ملک کا 60-70% جو ہمارے ملک کا دار و مدار ہے وہ ہے ہی اس پہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. جس چیز سے روزگار جڑا ہوا ہے اس پہ تو ہمیں بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے. انڈیا میں کاشتکار کو بجلی بہت سستی ہے, فرٹیلائزر بہت سستا ہے. ہماری بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے, فرٹیلائزر مہنگی ہونے کی وجہ سے, ڈیزل پیٹرول مہنگی ہونے کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف پروڈکٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو دنیا میں کمپیٹ کرنے میں پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. جتنا بہترین کانٹینٹ اور جتنا بہترین اینڈ پروڈکٹ پروڈیوس کریں گے کنزیومر کے لیے, وہ کمپٹیشن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں ایپل سیمسنگ کی لڑائی ہے, گورنمنٹ کا یہاں پہ کیا کام آ جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں کون سی سبزی یا کون سا پھل کتنا پروڈیوس کیا جا رہا ہے. اگر فار ایگزامپل وہ 100 kg پروڈیوس کیا جا رہا ہے, ہمارے ملک میں اس کی ضرورت کتنی ہے جی؟ ہمارے ملک میں اس کی 70 kg کی ضرورت ہے. تو ہم صرف 30 kg کی ایکسپورٹ کی اجازت دیں, ہم اس سے زیادہ اس کو ایکسپورٹ کی اجازت ہی نہ دیں. دیکھیں سی پیک بہت اچھا بھی ہے پاکستان کے لیے, اور سی پیک ایک کاروباری بندے کے لیے بہت اچھا نہیں بھی ہے. سی پیک سے جو چیز پاکستان میں آئے گی اس کا ٹرانزٹ پیریڈ بہت کم ہو جائے گا, وچ از ویری بینیفیشیل فار آر کنٹری. اس کے بعد ہر وہ چیز پاکستان میں آئے گی جس کی پاکستان میں لوکلی پروڈیوس کرنے کی ضرورت بھی ہمیں ایکولی ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ایک جگہ پہ سڑک نہیں ہے تو وہاں پہ انڈسٹری نہیں لگ سکتی. آپ کے پاس سڑک آئے گی تو اس کے بعد آپ اس میں انڈسٹری لگا سکتے ہیں. ترسیل ممکن نہیں ہے. ترسیل ممکن نہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویجیٹیبل اینڈ فروٹس are the same, they breathe, they live just like normal human being. آنے والا وقت دیہات کے ہے, آنے والا وقت شہروں کا نہیں ہے. اپنے دیہاتوں کو آباد کریں, اپنی ایگریکلچر کو آباد کریں. اس پہ جتنا زیادہ فوکس کریں گے آپ آنے والے وقت میں بہت کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از یور بوائے شوال امین. ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف اسٹارٹ اپ پاکستان. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, میں پرسنلی اگر اسٹارٹ اپ پاکستان کی بات کروں تو میں نے اس کیٹیگری میں کسی گیسٹ کو انٹرویو نہیں کیا. سو یہ بڑی ایک اچھی اپرچونٹی ہے. انشاءاللہ وی ول ٹاک اباؤٹ ایگرو فارمنگ, ایگریکلچر, جو کہ پاکستان 70% آف اکانومی آف پاکستان ڈپینڈز آن ایگریکلچر. سو یہ ایک واسٹ فیلڈ ہے, ایک میجر فیلڈ ہے جس میں ہمیں بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, ان سے بڑا مزہ آیا بات کر کے بائی دا وے. تو لیٹس سی, اسی جو باتوں کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمیر بھٹی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شوال بھائی؟ الحمدللہ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور فار دی پوڈ کاسٹ. نو وریز نو وریز. اچھا عمیر صاحب یہ بتائیے کہ ایگریکلچر جس طرح ایک واسٹ ٹرم ہے, جس طرح میں نے کہا اس کے بارے میں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ گلوبل وارمنگ کس طرح ایگریکلچر کو افیکٹ کرے گی؟ شارٹیسٹ کویسچن آپ اس کو بتائیے. گلوبل وارمنگ آپ دیکھیں پاکستان میں نہیں, ساری دنیا میں جو گلوبل وارمنگ ہے یہ اٹس لیڈنگ ٹو ایکسٹریم ٹیمپریچرس, اور ایکسٹریم ٹیمپریچرس کی وجہ سے بے موسمی بارشیں, بے موسمی گرمی, بے موسمی سردی, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں جو کراپ پہ ڈائریکٹ امپیکٹ کر رہی ہیں. اس سے کراپ کی ییلڈ میں اسپیسیفکلی بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے ایکسٹریم ٹیمپریچرس کی وجہ سے. تو اس کو کمبیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے اب جو نیا انیشیٹو ساری دنیا جس کو فالو کر رہی ہے, وچ از گرین اکانومی, بیسیکلی گرین اکانومی دیٹ از روڈ ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. اسی انیشیٹو کو ہمیں پاکستان میں بھی لے کے آنے کی ضرورت ہے, جس میں ہم لوگ ماڈرن سیڈز یوز کریں, ہم انوویٹیو ٹیکنالوجی یوز کریں, جس سے ہم لوگ اپنی ییلڈ کو میکسیمائز کر سکیں given the restricted temperatures that is being happening due to global warming. اچھا ٹھیک ہے, ہم اس کی طرف دوبارہ آئیں گے, ویل ڈسکس اباؤٹ گلوبل وارمنگ. لیکن اب ہم آپ کی طرف آتے ہیں. آر کے انٹرنیشنل ایک ایسی کمپنی جس کے آپ سی ای او ہیں, اور آپ نے اس کو اب آپ تقریباً 14 سال سے لے کے چل رہے ہیں, لیکن ایک انہیریٹنس میں آپ کو ایک ملی ہوئی کمپنی ہے. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے شارٹ الفاظ میں, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اینڈ اس کو مزید. دیکھیں انہیریٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیریٹنس میں مجھے ہر چیز اس کی دی گئی ہے, نالج بھی دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کے جینس میں ہوتی ہے, آپ بچپن سے ایک چیز سنتے آ رہے ہیں, دیکھتے آ رہے ہیں اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے, تو اس میں آپ کو آسانی ضرور ہوتی ہے. لیکن میں جس وقت اس کام میں بھی آیا تھا 2011 میں, تو مجھے پہلے چند سال اپنے مین آفس میں اندر آنے کی بھی اجازت نہیں تھی. مجھے اپنے امپلائیز کے ساتھ باہر بیٹھنا ہوتا تھا, جہاں پہ میں اپنے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بیٹھوں, اپنے باقی لڑکوں کے ساتھ بیٹھوں, چیزوں کی نو ہاؤ کو سمجھنے کی کوشش کروں. اس کے بعد کیونکہ آپ ایک چیز کو تب تک بیچ نہیں سکتے جب تک آپ کو اپنی چیز کی ورتھ کا پتہ نہیں ہے, کہ آپ کی چیز کی ورتھ کیا ہے, آپ کی
چیز کی کوالٹی کس طرح کی ہے اور آپ نے اس کو کس جگہ پہ بیچنا ہے. تو مجھے اس کے لیے انہوں نے پہلے پاکستان سے باہر بہت زیادہ جانا پڑا. پاکستان سے یہ باہر اپنے آفس میں 2-3 سال لگانے کے بعد لڑکوں کے ساتھ, اس کے بعد مجھے پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا کہ اپنی چیز کی پروڈکٹ کی ورتھ کو جاننے کے لیے اس کو پرچیزنگ میں بھیجا جائے. اور پرچیزنگ میں مجھے چائنا, تھائی لینڈ, اس طرح کی جگہوں پہ جا کے رہنا پڑا تھا جس میں مجھے نہ وہاں پہ زبان آتی تھی نہ کچھ ہو رہا تھا. 3 دن 4 دن مسلسل گاڑی پہ ٹریول کرنے کے بعد رات کو گاڑی میں سونا اس طرح کی جگہ پہ جہاں پہ نہ آپ کو زبان آتی ہو نہ آپ کو کچھ ہو رہا تو انہیریٹنس ضرور ہے, لیکن کمپلیٹلی اس طرح انہیریٹڈ نہیں ہے کہ میں ایز اے باس اپنی کمپنی میں CEO مجھے بنا کے بھیجا گیا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے. مجھے میرے والد صاحب نے Day 1 پہ صرف ایک بات کہی تھی کہ بیٹا کبھی زندگی میں یہ نہ سوچنا کہ میں یا کوئی اور انسان اس کام میں تمہاری انگلی پکڑے گا. آپ نے اپنا راستہ خود بنانا ہے اور اپنے آپ کو خود آگے لے کے چلنا ہے. یہ ہونا چاہیے ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ جب کسی بھی چیز کو آگے اس کو فردر لے کے چلتے ہیں تو اس کے لیے اٹس امپورٹنٹ. RK انٹرنیشنل کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتائیے کہ وین ڈڈ اٹ اسٹارٹ. آپ 1954 اگر ہم بات کر رہے تھے تب سے 1954 میں میرے گرینڈ فادر نے پاکستان کا دوسرا اور مسلمانوں کا پہلا کولڈ اسٹور لگایا. 1978 میں میرے والد صاحب نے اس کو جوائن ان کیا اور لوکل فارمنگ, پیاز, ٹماٹر, آلو, اس طرح کی چیزوں کو لے کے آگے چلے. 1991 میں پھر انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں آئے. 2011 تک 3-4 ملکوں میں کام کر رہے تھے. اس کے بعد الحمدللہ آج ہم تقریباً 13-14 ممالک میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے اپنے دفتر اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی رحمت کی الحمدللہ. اوکے, سو ایگریکلچر, جی اسی پہ آتے ہیں. لیٹ اسٹارٹ فرام دا بیسک لیول. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پر ہمیں جو کہ سب سے زیادہ ایک طبقہ نظر آتا ہے جو دن رات اس میں کام کرتا رہتا ہے, دیٹ از فارمر, اوبویسلی کسان. پاکستان کے اندر ڈو یو سی دا پالیسیز جو کہ کسانوں کے لیے ٹھیک ہیں, اور کیا کسانوں کا جو اب جو ان کی طرف سے جو انکم ان کے ورک فلو سے جنریٹ ہو رہی ہے, کیا وہ پاکستان میں رہ رہی ہے یا آیا وہ باہر جا رہی ہے, اور پاکستان میں رہنے سے اس انکم کا پاکستان میں رہنے سے کیا بینیفٹ ہے پاکستان کو؟ دیکھیں, کسان یا فارمر ہمارے ملک کا اس طرح کا انسان ہے یا وہ والا سیکٹر ہے جس کا پیسہ, یہ واحد سیکٹر ہے میرے علم کے مطابق جس کا پیسہ رہتا ہی پاکستان میں ہے. کسان کا جو بھی پیسہ جو انکم جنریٹ کرے گا, وہ انکم جنریٹ کرنے کے بعد یا وہ اس سے لینڈ زیادہ لے لے گا, یا وہ نیا گھر بنا لے گا, یا وہ اپنا ٹریکٹر نیا لے لے گا, اپنی الٹرا ماڈرن مشینری کی طرف چلا جائے گا. تو جو اس کی سرمایہ کاری ہوگی وہ پاکستان کے اندر ہوگی. ویئر ایز اف یو ٹاک اباؤٹ ادر بزنسز, تو اس کے اندر لوگ جو پیسے کماتے ہیں وہ کچھ پاکستان سے باہر بھی رکھتے ہیں, کچھ پاکستان کے اندر بھی رکھتے ہیں. تو دیٹس اے مکس اینڈ میچ سیٹ اپ. لیکن کسان اس طرح کا ہے کہ جس کا پیسہ رہتا ہی ملک کے اندر ہے اور وہ اس کو خرچ بھی ملک کے اندر کرے گا. اوبیسلی جب ملک کے اندر خرچ کرے گا تو ملک کے اندر ایک پازیٹیو چینج آئے گا. یہ اٹس اے چین. آپ نے ایک چیز کا سیڈ لگایا اور اس کو اینڈ کنزیومر تک پہنچایا. اٹس اے کمپلیٹ چین. اس میں آپ دیکھیں کہ صرف کسان یا اینڈ کنزیومر نہیں ہے, اس میں درمیان میں 70,000 لوگ اس طرح کے جن کا روزگار اس سے منسلک ہے. تو یہ صرف کسان کے لیے نہیں, یہ اوور آل کمیونٹی میں ہر انسان کے لیے بینیفیشیل ہے. آپ کے ایک کام سے, ایک اچھی عمل سے, یہ کیونکہ آپ دیکھیں ملک کا 60-70% جو ہمارے ملک کا دار و مدار ہے وہ ہے ہی اس پہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. تو 60-70% لوگوں کا جس چیز سے روزگار جڑا ہوا ہے اس پہ تو ہمیں بڑے بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو بہتر کر لیں گے, اگر آپ کا 60%-70% ملک کا عوام خوشحال ہو جاتی ہے تو آپ کے پیچھے ملک میں بقایا 30% لوگ رہ جاتے ہیں. تو ان کے خوشحال ہونے سے آپ کے اوور آل ملک میں کتنی خوشحالی آئے گی. سو میر صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دا گورنمنٹس, کیا وہ اس خوشحالی میں کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو فارمر جن کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر کمپیریزن کیا جائے چائنا سے, چائنیز فارمرز سے, انڈین سے, انڈین فارمرز, اس میں سے سکھ فارمرز نے کئی پروٹیسٹس بھی کیے ہیں, اور امریکن جن کو الٹرا ماڈرن مشینری جو ہے وہ فارمنگ کے لیے فراہم کی جاتی ہے, ان کو جو پے رولز دیے جاتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ یہاں پہ ایک اچھا خاصا 16-17 گریڈ کا آفیسر بھی وہ نہیں لیتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمیں ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی پالیسیز امپلیمنٹ کروانی چاہیے, کیا لانی چاہیے؟ دیکھیں شوال بھائی, اس وقت ملک میں یا دنیا میں اس وقت 2 چیلنجز ہیں. نمبر 1 گلوبل وارمنگ, نمبر 2 فوڈ اسکیرسٹی.
تو گلوبل وارمنگ کو تو دنیا میں بہت جگہوں پہ اس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، لیکن فوڈ اسکیرسٹی پہ بھی بہت زیادہ دنیا میں تو اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح سے ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، جس کو بہت زیادہ ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہر وقت روزانہ نیوز چینل پہ فلانی چیز کی قیمت اتنی ہے، فلانی چیز کی قیمت اتنی ہے، فلانی چیز کی قیمت اتنی ہے، اس میں اتنے % انفلیشن ہوگی. ایوری بڈی نوز اتنے % انفلیشن ہے، اتنے % انفلیشن ہے. اس کو ہم نے چیزوں کو کام ڈاؤن کرنا ہے. ان چیزوں کو ہم کام ڈاؤن کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس میں بیسک چیز تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو آپ نے کام ڈاؤن اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کی پروڈکٹ کی قیمت کم نہیں ہوتی. آپ نے اس طرح کے انیشیٹوز لینے ہیں جس سے آپ اپنی پروڈکٹ کی کوسٹ کو ریڈیوس کر سکیں. فار ایگزامپل آپ نے انڈیا کی بھی میرے سے بات کی ہے، چائنا کی آپ نے میرے سے بات کی ہے. اف یو اسپیک اباؤٹ انڈیا میں کاشتکار کو بجلی بہت سستی ہے، فرٹیلائزر بہت سستا ہے، اور فارمر جو بھی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں انڈیا سے باہر اس پہ اس کو 5% ریبیٹ تقریباً گورنمنٹ پے کرتی ہے. مطلب ایک چیز 100 روپے کی وہ پاکستان سے انڈیا سے باہر بھیج رہا ہے، اس کو 5 روپے تو گورنمنٹ نے اس کے واپس پے بیک کر دینا، وچ از اے ویری بگ تھنگ فار اینی بڈی. اور ہم لوگوں کو یہاں پہ فار ایگزامپل اب یہ ہماری بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے، فرٹیلائزر مہنگی ہونے کی وجہ سے، ڈیزل پیٹرول مہنگی ہونے کی وجہ سے ہماری کاسٹ آف پروڈکٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور جس وقت آپ کی کاسٹ آف پروڈکٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو دنیا میں کمپیٹ کرنے میں پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. ہماری دو وی ہیو ون آف دا بیسٹ سوئل ان دا ورلڈ، ہمارا سوئل پاکستان کا بہت اچھا ہے، ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہے. اگر ہم کسی جگہ پہ آ کے تھوڑا سا مار کھاتے ہیں وہ ہم اپنی کاسٹ آف پروڈکٹ کی وجہ سے مار کھاتے ہیں. اگر ہمارا کاسٹ آف پروڈکٹ کم ہوگا تو ہم دنیا میں ہر جگہ پہ بہتر سے بہتر کمپیٹ کریں گے. اور کسانوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کو سب سے امپورٹنٹ کام اور سب سے ضروری کام کیا ہے؟ وہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ وائز، آپ پروونس وائز کمپٹیشن کروائیں. جون سا صوبہ، جون سا شہر زیادہ ییلڈ پروڈیوس کرے گا اس کو گورنمنٹ وہ مشینری بھی جو آلریڈی پاکستان میں استعمال کی جا رہی ہے اور وہ مشینری بھی جو یہاں پہ پاکستان میں آلریڈی استعمال نہیں کی جا رہی، جو الٹرا ماڈرن مشینری ہے جس کی وجہ سے کاشتکار کا کام 90% ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، وہ ہم ایز اے گفٹ لوگوں کو دیں گے تاکہ دوسرے صوبے بھی اسے دیکھیں، دوسرے شہر بھی اسے دیکھیں، اس سے متاثر ہوں اور وہ بھی بہتر سے بہتر ییلڈ پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے ماڈرن سیڈس بھی یوز کریں، اس کے لیے انوویٹو ٹیکنالوجیز بھی یوز کریں، اور اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹلی وہ والے کام کریں جس سے آپ اپنی کاسٹ آف پروڈکٹ کو کم کر سکیں. آپ سولر پینلس لگائیں، پانی کا استعمال، تاکہ پانی بجلی کا بل جو ہے لوگوں کا جتنا بجلی کا بل کم آئے گا وہ اوبویسلی ان کے لیے ان کی کاسٹ آف پروڈکٹ اس میں کم ہوگی. اسی طرح باقی چیزوں میں بھی آپ کو فرٹیلائزر کی کاسٹ کم کریں تاکہ آپ کو ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آپ اپنی پروڈکٹ کی کاسٹ کو ریڈیوس کر سکیں. آپ جتنا کم امپورٹڈ پروڈکٹس پہ ریلائی کریں گے اتنی آپ کی پاکستان میں پروڈیوس ہونے والی چیزیں جو ہیں ان کی کاسٹ میں کمی آئے گی. آپ جتنا را مٹیریل آپ کا سستا ہوگا اور جتنا آپ کے اپنے ملک میں پروڈیوس کیا جا رہا ہوگا آپ کا اینڈ پروڈکٹ کی کاسٹ آٹومیٹکلی اس سے کم ہو جائے گی. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا فرٹیلائزر کمپنیز؟ کیا وہ جو ریٹ دے رہی ہیں اپنے فرٹیلائزر کا، جس طرح کہ ہم کچھ یوریاز کی بات کریں کچھ اس طرح، تو بہت زیادہ پرسنلی کاسٹ افیکٹو نہیں ہے. جی سو اس کو جو ہے اس کو کس طرح سے کوپ اپ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی اتھارٹیز ہیں جو ان فرٹیلائزرز جو کمپنیز ہیں ان پر جو ہے وہ اپنی انفورس کروا سکتے ہیں؟ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ تھوڑا سا پولیٹیکل کویسچن بھی ہے اور تھوڑا سا یہ لوکل کویسچن بھی، مطلب انٹرنل کویسچن بھی ہے. تو اس پہ بریفلی بات اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ آپ کی جو بھی فرٹیلائزر آپ پاکستان میں استعمال کریں کوشش کریں کہ آپ نیچرل فرٹیلائزر استعمال کریں. آپ امپورٹڈ فرٹیلائزرز پہ ریلائی کم کریں. آپ نیچرل فرٹیلائزر استعمال کرے گا وہ کھاد آپ کے پاکستان میں موجود ہے، آپ اس کو استعمال کریں. آپ کراپ کی روٹیشن پالیسی کو فالو کریں جس طرح باقی ممالک میں کیا جا رہا ہے. آپ اپنے سوئل کو ریسٹ دیں تاکہ آپ کی سوئل کی فرٹیلیٹی برقرار رہ سکے. آپ ایک کے اوپر دوسری چیز امپوز مت کریں تاکہ آپ کا لینڈ اوور برڈن ہو کے اس کی کوالٹی کو اور اس کی ییلڈ کو خراب کرے. ٹھیک ہے. اچھا، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا بارٹر ٹریڈ؟ وہ کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے چیزوں کو؟ فار ایگزامپل اگر ہماری کنٹریز سے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایکسپورٹ سے انڈیا میں جو ہے وہ 5% ان کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے، لیکن بارٹر ٹریڈ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے پاکستانی جو ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے اس پہ کیا افیکٹ آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں ٹریڈر کا کام کیا ہوتا ہے. ٹریڈر کا کام ہوتا ہے کہ دنیا میں جس جگہ پہ بھی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے گراف میں فرق آ رہا ہے اس گیپ کو فل کر دے.
बाटर ट्रेड हर जगह पे एप्लीकेबल है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिस पे एप्लीकेबल ना हो. आप दुनिया में हर वक्त किसी ना किसी चीज़ का सरप्लस होता है और किसी ना किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है. आज पाकिस्तान में एक चीज़ का फॉर एग्जांपल नेचुरल किसी क्लाइमेटी की वजह से यहाँ पे सैलाब आ गया, कोई चीज़ आ गई है हमारे पास. सिंध में फॉर एग्जांपल आ गया, प्याज की फसल ख़राब हो गई है, तो हम लोग हमारे पास डेफिसिट में है. हमारे पास पोटैटो की जो क्रॉप है वो सरप्लस में है, और उसको हम डेफिनेटली अपने नेबर्स के साथ किसी इसी तरह के से ट्रेड करें कि हम उनको आलू दे दें और उनसे प्याज ले लें. दुनिया में जिस मुल्क में भी जिस चीज़ की ज़रूरत है उस गैप को हम लोग फिल करने के लिए बाटर ट्रेड बिल्कुल डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. इसमें हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी ज़ाया नहीं होंगे और हमारा जो सप्लाई और डिमांड का गैप है उसको भी फिल किया जा सकता है. ठीक है. सो इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र किसी भी जगह पे नेचुरल क्लाइमेटी आती है, क्योंकि अब तो आप देखें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नेचुरल क्लाइमेटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. अब रिसेंटली आप देखें मिडल ईस्ट में किस तरह का तूफान आया है. फिर उसके अलावा आज से 2 साल पहले पाकिस्तान में सारा हमारा पंजाब भी बहुत इफेक्ट हुआ था, सिंध भी बहुत इफेक्ट हुआ था, सिंध मेजरली इफेक्ट हुआ था. उस वक्त ये बाटर ट्रेड अगर की जाती तो उससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, लेकिन हर वक्त सीखने के लिए होता है. और अभी जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है दैट आर वेरी ब्यूटीफुल. जैसे ये भी लास्ट गवर्नमेंट में भी आया था वो ग्रीन पाकिस्तान GPI वाला जी. तो थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन और हम लोगों को उसको मज़ीद बेहतर करना है कंपटीशन करवा के. फॉर एग्जांपल अब देखें ये चैनल्स हैं आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं. क्यों कॉम्पीट कर रहे हैं? बेटर कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए. किसके लिए बेटर कंटेंट प्रोड्यूस करना है? एंड कंज्यूमर के लिए. तो हम लोगों को भी अपने काम में एग्रीकल्चर हो या कोई भी फील्ड हो उसमें कंपटीशन क्रिएट करना है. जब तक हम इस फील्ड में कंपटीशन गवर्नमेंट लेवल पे क्रिएट करके इनामात की सूरत से लोगों को नहीं नवाजेंगे तब तक ये चीज़ बेहतर नहीं होगी. एंड जस्ट प्रोविंशियल देखिए लोगों को सबसे पहले अवेयरनेस देना है. अवेयरनेस आप किस तरीके से दे सकते हैं? जब आप उनको कोई तोहफा देंगे अवेयरनेस की सूरत में. अब अल्ट्रा मॉडर्न मशीन्स किसान के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल है. कोई भी चीज़ इस तरह की जो पहले हमारे मुल्क में नहीं हो रही उसको इस्तेमाल करना किसी भी इंसान के लिए मुश्किल है. उसको आप आसान किस तरीके से कर सकते हैं. आप बिल्कुल वर्कशॉप्स लेके आ सकते हैं. आप जिस वक्त आप किसी को जब कोई चीज़ इनाम के तौर पे तोहफे के तौर पे देंगे तो वो एक वैसी फ़ख्र महसूस करके उसको बड़े ज़्यादा अपील करती है और ऑब्वियसली उसको फिर वो उस तरीके से आगे लेके चलने की कोशिश करती है. इर्द गिर्द वाले भी उसको देखते हैं तो सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल. अच्छा, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग फ्रॉम योर साइड कि एक चीज़ है, एक कंपटीशन है, एक कॉमन सेंस है, उसको भी अप्लाई किया जा सकता है कि जस्ट अ कंपटीशन कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. मतलब दैट्स इंटरेस्टिंग. जिस वक्त आप जितना बेहतरीन कंटेंट और जितना बेहतरीन एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे कंज्यूमर के लिए वो कंपटीशन के बगैर मुमकिन ही नहीं है. आप देखें एप्पल सैमसंग की लड़ाई है, हर एक की आपस में लड़ाई है. वो सब लड़ाई कंपटीशन की लड़ाई है. कोई भी अपना मार्केट शेयर लूज़ नहीं करना चाहता, अपना कंज्यूमर लूज़ नहीं करना चाहता. इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है. हम लोगों को वो चीज़ें एग्रीकल्चर फील्ड में लेके आनी पड़ेंगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितनी फूड स्कैरसिटी है और जिस स्पीड से दुनिया की आबादी बढ़ रही है और ये हम लोगों के लिए फिजिबल ही नहीं है कि हम लोग ये इनिशिएटिव्स ना लें और इसको आगे लेके ना चलें. हमारा जो बैरन लैंड है हमें उसको भी बात करना है. हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 40-50% बैरन लैंड है जो एग्रीकल्चर के लायक है लेकिन उस पर एग्रीकल्चर नहीं किया जा रहा. तो कौन सी चीज़ें हैं जो ये कर सकती हैं? बैरन लैंड को फर्टाइल करने के लिए क्या एप्लीकेशंस हैं जो कि बैरन लैंड को फर्टाइल करने के लिए देखें ज़मीन काफ़ी मशीनरी है जो इस्तेमाल की जाती है. जो भी एक नया या छोटा काश्तकार है उसके लिए वो मुमकिन नहीं है. उसको सबसे पहले तो आपको ये चीज़ करनी है कि आपका जो ऑलरेडी आबाद लैंड है उसको आप रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के या इस तरह की चीज़ें बना के ज़ाया मत करें. जो आपका बैरन लैंड है आप वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बना लें. आप इतने ह्यूज प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी आपके शहरों के अंदर या शहरों की सराउंडिंग्स के अंदर आपका एग्रीकल्चर लैंड है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके आप उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं और आप उसके अंदर बाकी चीज़ें कर रहे हैं जिससे ऑब्वियसली आने वाले वक्त में दिक्कत बनेगी क्योंकि आने वाला दौर जो है वो है एग्रीकल्चर का. और जो लोग भी अपने एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे और अपने देहात पे फोकस करेंगे वो डेफिनेटली कामयाब होंगे. आप देखें पिछले 3 साल में 4 साल में 5 साल में जितने किसान ने और फार्मर ने पैसे कमाए हैं और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ताला कमाएंगे. और जैसे जैसे किसान चाल होता जाएगा हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर की फील्ड को एक्सपेंड किया जाएगा हमारे मुल्क की, क्योंकि 60% 70% आवाम जुड़ी इसी रिश्ते से हुई है तो वो ऑब्वियसली हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी. बिल्कुल ऐसा है. अच्छा, अब ये तो एक आपने बेनिफिट्स का एक वो दे दिया कि चलें उसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब RK इंटरनेशनल
B2C بھی چل رہا ہے, بزنس ٹو کنزیومر بھی چل رہا ہے, اور بزنس ٹو بزنس بھی چل رہا ہے. بالکل. تو آپ کی جو پرابلمز ہم نے ڈسکس کی جو کہ ایگریکلچر کو پاکستان میں فیس کرنی پڑ رہی ہیں, وہ پرابلمز اس کام کو کس طرح افیکٹ کرتی ہیں جو کہ آپ کا بزنس ماڈل ہے؟ دیکھیں, ہم لوگوں کے پیرشبل کموڈیٹیز میں جو سب سے ضروری اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ, کوئک ڈیسیجن میکنگ. پیرشبل کموڈیٹی کی لائف بہت تھوڑی ہوتی ہے. آپ کی جو بھی سبزی یا پھل ہے دیٹ از لائک اے لیونگ ہیومن بینگ. جیسے انسان زندہ ہے ویسے سبزی اور پھل بھی ہے. جتنے جوان ہوں گے اتنے خوبصورت ہوں گے, جتنے بڑھاپے میں جاتے جائیں گے اتنی اس کی ورتھ کم ہوتی جائے گی. تو یہ اس میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے. ہم لوگوں کو اس میں بہت کوئک ڈیسیجنس لینے پڑتے ہیں, اور ہم لوگوں کو اس میں جو سب سے زیادہ چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کو ہر وقت ویری فوکسلی ہم لوگوں کو انشور کرنا پڑتا ہے کہ اس گیپ کو زیادہ بڑھنے بھی نہ دیا جائے اور اس کو بالکل ختم بھی نہ کیا جائے. اگر آپ ایک چیز لیول میں سسٹین رکھنا پڑتا ہے, اور ابھی جو ملک کے حالات ہیں اس میں اس چیز کو مینیج کرنے میں تھوڑی سی دقت آ رہی ہے, لیکن آئی ایم ہوپنگ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے ٹائم میں یہ چیز بہتر کر دی جائے گی. اور 10% سرپلس ہوتی ہے ایگریکلچر میں تو وہ بہت بڑی سرپلس ہے. آپ کو سبزی پھل پھینکنا پڑتا ہے, اور اگر 10% شارٹیج ہو جاتی ہے تو وہ بہت بڑی شارٹیج ہے کہ ایک بندے کو 10 بندے ایک چیز لینے کے لیے کھڑے ہیں, ان 6 میں کو یا 7 کو ملی ہے, 8 کو ملی ہے, 2 کو ملی نہیں ہے. تو وہ پھر کسی بھی ریٹ پہ وہ چیز خریدنے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں. تو وہ وی نیڈ ٹو انشور کہ ہم لوگ سپلائی اور ڈیمانڈ کے گیپ کو اس طریقے سے فل کریں کہ وہ ایک بڑا ایکولنٹ, بڑا اچھے طریقے سے, خوبصورت طریقے سے وہ چلتا رہے. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ملک کے ادارے جن کی آپ نے میرے سے پہلے بھی بات کی ہے کہ گورنمنٹ کو کس لیول پہ اس چیز کو, گورنمنٹ کا یہاں پہ کیا کام آ جاتا ہے. گورنمنٹ کا ایک یہ کام بھی آتا ہے کہ ہمارے ملک میں کون سی سبزی یا کون سا پھل کتنا پروڈیوس کیا جا رہا ہے. اگر فار ایگزامپل وہ 100 kg پروڈیوس کیا جا رہا ہے, ہمارے ملک میں اس کی ضرورت کتنی ہے؟ جی ہمارے ملک میں اس کی 70 kg کی ضرورت ہے. تو ہم صرف 30 kg کی ایکسپورٹ کی اجازت دیں, ہم اس سے زیادہ اس کو ایکسپورٹ کی اجازت ہی نہ دیں. تاکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک کراپ نہیں آئی ہے دیکھتے ہوئے اپنی ضرورت دیکھیں, کامن سینس کی بات ہے, ایک کراپ جس وقت نہیں آئے گی مارکیٹ میں اس کی سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ ہوگی, اس وقت اس کی قیمت بہت نیچے آ جائے گی. اس کی قیمت بہت نیچے آ جائے گی. جب قیمت بہت نیچے آ جائے گی ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے, ہم اس کو باہر بھی بھیجیں گے, ہم سب کچھ کریں گے. اب جب چند ماہ گزریں گے اور اس کو آپ اتنا زیادہ ایکسپورٹ کر چکے ہوں گے کہ وہ چیز پاکستان میں اپنی ضرورت کے مطابق بہت کم رہ گئی ہوگی, بائی دا اینڈ آف دا ایئر وی ول بی امپورٹنگ دیٹ پروڈکٹ. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ شوڈ انشور کہ ایک چیز جتنی فالتو ہے ہماری ضرورت سے صرف وہ اتنی اجازت دے ایکسپورٹ کرنے کی, اس سے زیادہ اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہ دے. اگر وہ اس ایک سرٹن لیول ہے اس سے زیادہ جائے گا تو ہم جو ہے وہ ڈیفیسٹ کی طرف جائیں گے. ہمیں سرپلس پہ فوکس, اگر اب نہیں بھی ہو سکتا ہے اکنامیکل کنڈیشنز کی وجہ سے, تو ایٹ لیسٹ ایک نامنل لیول پہ اس کو سسٹین رکھا جائے. بالکل کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے ہم اس کو اتنا ہی کریں, یو مین کہ وہ ایک لیول تک رہے کہ شارٹیج یہاں پہ نہ آئے, یہاں پہ ڈیمانڈ نہ بڑھے. ہمارا پہلا فوکس تو ہمارا اپنا ملک ہے, ہماری اپنی عوام ہے, ہماری اپنی ملک کی عوام خوشحال ہے, ہمارا اپنا ملک ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اس میں کچھ پالیسیز ہوتی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ یار چلو ہماری مجبوری ہے, وی کین ناٹ ڈو دیٹ, لیٹس ڈو دس. اس میں جو مین چیلنج آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کو بند اس لیے نہ کریں کہ جو آپ کی ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائیں, آپ کی ایکسپورٹ مارکیٹس لوز نہ ہو جائیں, کیونکہ اب کمپٹیشن دنیا میں اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک چیز میں اپنا گیپ ڈال دیں گے زیادہ تو وہ کوئی بھی دوسرا ملک اس چیز کو وہاں پہ سپلائی کرنا شروع کر دے گا, آپ کے ہاتھ سے آپ کی وہ مارکیٹ نکل جائے گی, اور اس مارکیٹ کو ری گین کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا. اس کا بہترین طریقہ کار اور سب سے بہترین طریقہ کار وہی جو ہم نے پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کیا کہ ہم اپنی ییلڈ کو اتنا زیادہ انکریز کریں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری ہمیں ایکسپورٹ کے لیے کتنی ضرورت ہے, ہماری لوکلی یوز کے لیے اس چیز کی کتنی ضرورت ہے. تو جتنی زیادہ ہمارے پاس ایکسیس ہوگی ہمارے لیے وہ بینیفیشیل ہے, تاکہ ہم لوگوں کو ایکسپورٹ کو بھی نہ روکنا پڑے کسی بھی جگہ پہ, اور ہماری لوکل سے ڈیمانڈ جو ہے اس کو بھی ہم ہر وقت انشور کر سکیں پورا کرنے کے لیے. اچھا, انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس کہ اب ہماری ملک میں ہم نے فلکچویشن بہت دیکھی ہے قیمتوں کی, کہ یار آج پھل اتنے کا ہے, کل اتنے کا ہے. لیکن ہم جب پروڈکشن کی طرف دیکھتے ہیں اور ایکسپورٹ امپورٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ پالیسیز جو ہیں وہ ڈراسٹیکلی چینج نہیں ہوتی, لیکن قیمتیں جلدی جلدی چینج ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے, اس میں 3 چیزیں ہیں, اس میں 3 تھنگس. سب سے پہلے وہ کراپس جو پاکستان میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں. سیکنڈلی وہ کراپس جو پاکستان میں سیمائیں موجود ہوتی ہیں اور آدھا سال ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں اور آدھا سال وہ پاکستان میں موجود ہوتی ہیں. تھرڈلی وہ کراپس جو پاکستان میں
ہوتی نہیں ہے اور ہم لوگوں کو 100% ان کراپس پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. جو کراپس پاکستان میں ہوتی نہیں ہے اور ہمیں 100% امپورٹڈ کراپ پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے, اس میں تو ہماری مجبوری ہے, چیزوں کی قیمت میں فلکچویشن آئے گی. اس میں موسم کے فرق کی وجہ سے بھی آتی ہے. ایک موسم میں ایک چیز, گرمیوں میں لوگ پھل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, سردیوں میں لوگ گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے گوشت میں سبزی بھی ڈلتی ہے, گوشت میں ہر قسم کی چیز ڈلتی ہے. تو جو چیز 100% ہم پاکستان میں امپورٹ کر رہے ہیں اس کا ٹرانزٹ پیریڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ وہ چیز فارس سے امپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں 14 سے 18 دن ریکوائرڈ ہیں. چیز آپ چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو اس میں 28 سے 30 دن ریکوائرڈ ہیں. اگر آپ مڈل ایسٹ سے یا کسی اور ویسٹرن ممالک سے اس کو امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے 7 دن سے لے کے 45 دن تک کا ٹائم ہے جو اس میں ریکوائرڈ ہوتا ہے. تو اس کے جو گیپ کو, جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں ان کے گیپ کو تو آپ فوری فل نہیں کر سکتے. اس میں تو جو ٹرانزٹ پیریڈ ہے وہ ٹائم آپ کو لگے گا. اس میں ہم کر کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز روٹین میں پاکستان میں آ رہی ہے اس کو گورنمنٹ لیول پہ آپ اس کی ڈیوٹیز کو کم کریں. جو چیز پاکستان میں جو پروڈیوس ہو ہی نہیں رہی, ہمارے کلائمیٹک جو کہ نہ پروڈیوس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے منگوائیں, وہ اکارڈنگ ٹو کلائمیٹک کنڈیشنز پاکستان میں پروڈیوس نہیں کی جا سکتی. اس طرح کی پروڈکٹس ہیں ہماری, ویجیٹیبلس میں بھی ہیں اور فروٹس میں بھی ہیں. تو وہ کلائمیٹک ریزرویشنس کی وجہ سے پاکستان میں پروڈیوس نہیں کی جا رہی. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان کی ڈیوٹیز کو جتنا زیادہ منیمائز, یا بے شک ختم بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کو ختم کر دیں تاکہ وہ کنزیومر کو سستے سے سستے ریٹ پہ آپ پرووائڈ کر سکیں. دوسرا, وہ چیز جو پاکستان میں سیمہ موجود ہوتی ہے اور سیمہ موجود نہیں ہوتی, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس وقت وہ کراپ پاکستان میں آئی ہے آپ اس پہ امپورٹ پہ ڈیوٹی لگا دیں, اور جس وقت وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے, اس کا سیزن پاکستان میں ختم ہو گیا, آپ اس کو کولڈ اسٹوریج میں پریزرو نہیں کر سکتے, آپ اس کے امپورٹ پہ ڈیوٹی ختم کر دیں تاکہ وہ لوگ, آپ دنیا میں باہر سے جہاں سے بھی آپ اس کو منگوا رہے ہیں, آپ کو وہ چیز کی پروڈکٹ کی کوسٹ کم پڑے گی, تو ڈیفینیٹلی وہ کنزیومر کو سستے داموں پہ. تو اس میں آپ کو پریزرویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان میں, کیا اس طرح ہے دیکھیں انتظام کہ آپ پریزرویشن جو ہے وہ؟ جی بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ابھی جو, اگر آپ آج سے 15 سال یا 20 سال یا 25 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ٹریڈیشنل کولڈ اسٹوریجز پاکستان میں چل رہے تھے. ٹریڈیشنل کولڈ اسٹوریجز میں یہ ہوتا تھا کہ آپ سرٹن کراپس کو یا سرٹن فروٹس کو آپ کولڈ اسٹور میں پریزرو کر سکتے تھے اوور اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, لیکن اس کے باوجود اس کی کوالٹی, اس کی فریشنس میں فرق آ جاتا تھا. اب ایک چیز کا, سبزی یا پھل, اس کا اگر آپ واٹر کانٹینٹ یا واٹر لوز ہوگا تو آبویسلی اس کے ساتھ اس کی باقی منرلز, نیوٹریشنل ویلیوز میں فرق آئے گا. اس کو وہ اتنی مزے کی لوگوں کو نہیں لگے گی جتنی مزے کی وہ لگنی چاہیے. اب ریسنٹلی پچھلے 5 7 8 سال سے 10 سال میں دنیا میں کنٹرولڈ ایٹماسفیئر سی اے کولڈ اسٹور کا ٹرینڈ آ گیا. وہ سی اے کولڈ اسٹور کا کام یہ ہے کہ وہ ایک کنٹرولڈ ایٹماسفیئر پہ جتنی ہیومیڈیٹی, جتنا آکسیجن لیول, جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ لیول, جس چیز کا جتنی ریکوائرڈ ہے وہ اس کو ایگزیکٹلی اتنا پرووائڈ کرتی ہے. جو چیز پہلے ہم ٹریڈیشنل کولڈ اسٹور میں 3 مہینے تک اسٹور کرتے تھے, ہم اس کو کنٹرولڈ ایٹماسفیئر کولڈ اسٹور میں 12 مہینے تک, بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں. اس میں دقت نہیں آئے گی کسی قسم کی. ہم جتنے زیادہ کولڈ اسٹور لگائیں گے اچھی قسم کے اپنی کموڈیٹیز کو پریزرو کرنے کے لیے, اتنا ہی ہمارے ملک میں سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو گیپ ہے اس کو ہم انشور کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اسٹیبلٹی سے چلے. اچھا, اسٹیبل ہو. جو بھی چیز پاکستان میں لوکلی پروڈیوس کی جا رہی ہے یا اس کو آپ باہر سے بھی منگوا رہے ہیں, اگر آپ کے پاس اسٹوریج کا نظام اچھا ہوگا تو وہ آپ اس کو جس وقت جتنی ڈیمانڈ اور جتنی اس چیز کی ڈیمانڈ ہے اس کو آپ سپلائی کو انشور کر سکتے ہیں. اس میں آپ کسی قسم کی مسئلہ نہیں. تو آپ اپنے کولڈ اسٹوریج کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ 1954 کی بات ہے, تو اب تو ایکسپیرینس ہوگا. جی الحمدللہ. اپنے کوالٹی اسٹینڈرڈز وغیرہ کس طرح مینٹین کیا؟ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. میرے جو 1954 میں تو اوبویسلی جو کولڈ اسٹور لگا تھا, اس کے بعد 1970s میں بھی لگے تھے, 1990s میں بھی لگے تھے. جو پہلے کے کولڈ اسٹور ہیں ان کو تو ہم ٹریڈیشنل پلس ماڈرن پہ لے کے چل رہے ہیں. لیکن جو میں نے کیا مراد ہے کہ کن ایئرز میں؟ 1954 میں پہلا لگا تھا, پھر 1980 میں دوسرا لگا تھا, پھر 1995 میں تیسرا لگا تھا, پھر 2000 میں, پھر 2010s میں, اب ریسنٹلی جو ایک نیا لگ رہا ہے وہ الحمدللہ وہ بھی لگ رہا ہے. تو اب ہم لوگ جو کولڈ اسٹور لگا رہے ہیں, جو اس کے لیے مشینری یوز کر رہے ہیں یا اس کے لیے جتنا بھی مٹیریل یوز کر رہے ہیں, وہ ہم اس طرح کا یوز کر رہے ہیں جو کوسٹ افیکٹو بھی ہے, جس سے بجلی کے بل کو بھی بہت زیادہ روکا جا سکتا ہے, کم کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ٹریڈیشنل کولڈ اسٹور میں ایک چیز کا مہینے کا بجلی کا بل 100 روپیہ تھا, تو اس میں اس چیز کا مہینے کا بجلی کا بل 40 روپے آ جائے گا. تو آپ کو اس طرح کے میجرز لینے ہیں جس سے اوبویسلی آپ اپنی پروڈکٹ کی کوسٹ کو کم کر سکیں. یہ سب اسی چیز میں آ جاتا ہے, وائل مینٹیننگ دا
بیسٹ آف بیسٹ کوالٹی آف یور پروڈکٹ دیٹ یو سپلائی ٹو پیپل. تو یہ مشینری کیا پاکستان میڈ ہے یا پھر پاکستان انٹرنیشنل انفلوئنس؟ اس میں انٹرنیشنل انفلوئنس ہے, پاکستان میڈ نہیں ہے. پاکستان میں ابھی تک ٹریڈیشنل ہی چل رہی ہیں, لیکن چائنیز کمپنیز اس طرح کی ہیں جو اب اسکرو کمپریسرز وغیرہ اس طرح کی ماڈرن ٹیکنالوجی لے آئی ہوئی ہیں جس سے آپ بجلی کے بل کو بہت زیادہ ریڈیوس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آبویسلی جس طرح پہلے ہم نے گرین پاکستان انیشیٹو کی بات کی, اس میں بھی چائنا کا بہت بڑا اس میں رول ہے. سو ہاؤ از سی پیک؟ یس, سو ہاؤ از سی پیک؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. سو ہاؤ از سی پیک امپیکٹنگ؟ دیکھیں سی پیک بہت اچھا بھی ہے پاکستان کے لیے, اور سی پیک آن دا سیم ہینڈ پاکستان کے لیے ایک کاروباری بندے کے لیے بہت اچھا نہیں بھی ہے. کیا وہ روٹس میں ایگریکلچرل وہ لینڈ بھی خراب ہو رہا ہے, اس میں جو انڈسٹریز آ رہی ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں سب سے پہلے جو بنیادی طور پہ سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک سے جو چیز پاکستان میں آئے گی اس کا ٹرانزٹ پیریڈ بہت کم ہو جائے گا, وچ از ویری بینیفیشیل فار آر کنٹری. اس کے بعد اس کے اندر ہر وہ چیز پاکستان میں آئے گی جس کی پاکستان میں لوکلی پروڈیوس کرنے کی ضرورت بھی ہمیں ایکولی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کو اوبویسلی دے ول میک پالیسیز اینڈ دے ول ڈو ایوری تھنگ. آئی ہیو کمپلیٹ فیتھ اوور دیم, ایوری بڈی ڈز. اور اس طرح کی پالیسیز بنائی جائیں جس سے پاکستان میں جو چیز چائنا سے آئے وہ ہماری لوکل مارکیٹ کو خراب نہ کرے. ہم لوگ جتنا زیادہ لوکلی پروڈیوس چیزوں پہ ریلائی کریں گے اتنا ہمارے لیے اکنامیکلی بہتر ہے, کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں ہے دیٹ یو ریلائی آن انٹرنیشنل پروڈکٹس آل دا ٹائم. یو ہیو ٹو میک لوکلی پروڈیوس پروڈکٹس ٹو جنریٹ revenue for your own country, and you give employment opportunities equally to your own people within the country. So how are the roots affecting it? جو roots the roots are not majorly affecting. roots کا تو اگر آپ بات کریں گے, مجھے جو ذاتی طور پہ نظر آتا ہے وہ تو جس جگہ پہ دیکھیں the first step towards development is root. اگر آپ کے پاس ایک جگہ پہ سڑک نہیں ہے تو وہاں پہ انڈسٹری نہیں لگ سکتی. آپ کے پاس سڑک آئے گی تو اس کے بعد آپ اس میں انڈسٹری لگا سکتے ہیں. ترسیل ممکن نہیں ہے, ترسیل ممکن نہیں ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو روڈ آئے گی, اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. ارد گرد کی جس جگہ پہ لوگوں کا ایکسیس نہیں تھا وہ ان جگہوں پہ آ جا سکیں گے. لیکن ایکولی اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ وہ چیزیں پاکستان میں نہ آئیں جو یہاں پہ ہمارے آلریڈی پروڈیوس ہو رہی ہیں, اور ہم لوگوں کی کوسٹ آف پروڈکٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ چائنیز چیزیں پاکستان میں اس حد تک نہ آ جائیں کہ ہماری لوکل مارکیٹ میں بالکل چائنا ہی چائنا نظر آئے, اور ہمارا لوکل جو بندہ پہلے یہاں پہ آلریڈی کام کر رہا ہے وہ ایگزسٹ ہی نہ کرے. آلریڈی اگر ہمارے ان سمپل ورڈز ہماری فیکٹریز ہمارے ویئر ہاؤسز نہ بن جائیں, اس چیز کو انشور کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس چیز کو کس طرح انشور کرنا ہے, گورنمنٹ نو اٹ بیٹر. ہمارے یہاں پہ بڑے اچھے تھنک ٹینکس ہیں, دے نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ, ہاؤ ٹو مینیج اٹ. لیکن دا اونلی تھنگ وی نیڈ ٹو کنسیڈر اس کہ ہماری جو فیکٹریز ہیں وہ ہمارے ویئر ہاؤسز مت بنے سی پیک کے شروع ہونے کے بعد. اس چیز کو انشور کرنا بہت ضروری ہے. تو کہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان اور چائنا اکنامکلی کمپیٹ نہیں کر سکتے. they are the best in the world at the moment. Way ahead of us, I guess. They are ahead of not us, they are ahead of everybody in the world. Where I see China right now is they are heading towards a brilliant direction. اور جس طریقے سے وہ اپنی ہر فیلڈ کو لے کے چل رہے ہیں, ناٹ جسٹ ایگریکلچر, ہر فیلڈ کو آپ جس چیز کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو میڈ ان چائنا نظر آئے گا. اور چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر ملک کے لیے علیحدہ پروڈکٹ پروڈیوس کر رہا ہے. لائک دے آر پلئنگ اے سائلنٹ اکنامک وار جس میں وہ سکسیڈ کر رہے ہیں. تو وی نیڈ ٹو انشور ایکولی کہ جس وقت سی پیک کا روٹ کمپلیٹ کیا جاتا ہے, جس وقت سی پیک کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے تو ہماری فیکٹریز ہمارے ویئر ہاؤسز میں کنورٹ نہ ہو, اور وہ چائنا ٹاؤنز نہ بنے کہ جس میں ساری چائنیز پروڈکٹس جو ہیں وہ سیل ہوتی ہیں. اس سے پہلے سی پیک کی کمپلیشن سے پہلے آپ اس طرح کے طریقہ کار لے کے آئیں, اس طرح کے انیشیٹوز لے کے آئیں جس سے ہمارے کسان کو آپ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی اور انوویٹیو سیڈز اور آپ کی ییلڈ اور آپ کی ایگریکلچر نہیں, آپ کی ہر چیز کی پروڈکٹ کی کاسٹ میں بہت زیادہ فرق ہے. اس کو آپ بہت منیمائز کر سکیں. جب آپ اس کو بہت زیادہ منیمائز کر لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ چیزیں یہاں سے چائنا جائیں گی, کیونکہ جتنی ہماری چیزوں کی کوالٹی اچھی ہے تو ول ڈیفینیٹلی کمپیٹ ود ایوری بڈی ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے انشاءاللہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ کچھ اچھا ہو جائے اس میں. اچھا, ہاؤ ڈو یو لائک اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ را مٹیریل جو پاکستان میں آیا کرے گا وہ اس کا اوبویسلی ٹرانزٹ پیریڈ کم ہو جائے گا. اس کو آپ تھرو سی کی بجائے آپ جب اس کو تھرو لینڈ لے کے آئیں گے تو آپ کی کوسٹ کم آ جائے گی, را مٹیریل کی کوسٹ کم ہوگی. جب را مٹیریل کی کوسٹ کم ہوگی تو وہ آپ پاکستان کے اندر اس کو سپلائی کریں گے, اس سے جو پروڈکٹ بنے گا وہ بھی سستا بنے گا اور اس میں آپ ایکسپورٹ میں بھی آسانی دے گی. لیکن اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ ہم اس را مٹیریل کو بھی پاکستان میں پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں, جس کے لیے ہم ایکولی کیپیبل ہیں. مطلب کہ جو ایون جو چھوٹے چھوٹے ٹولز ہیں فار
ایوری ایپلیکیشن جو کہ آپ کرتے ہیں ایگریکلچر کے اندر, ٹولز سے لے کے را مٹیریل, ہر چیز جو ہے پاکستان میں لوکلی پروڈیوسڈ ہو. اگر ٹریکٹرز ہو سکتے ہیں تو آئی گیس اس سے وہی ٹیکنالوجی اس کو بنایا جا سکتا ہے. اچھا, اریگیشن سسٹم کو کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے, جب انڈس واٹر ٹی سے ایک چیز جو ہے وہ چلی آئی, پھر کینال سسٹم ہے جو پاکستان کا سب سے لارجسٹ پیوڈ, وہ سندھ میں ہمارا جو کینال سسٹم, جی بالکل, وہ کینال سسٹم جو ہے وہ بہت بڑا ہے. جی, لیکن اس سے جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے, وی ہیو آلریڈی ڈسکس, کہ فلڈز جو ہیں اس کے اندر وہ بہت زیادہ فلڈز کی وجہ سے, وہ آپ والی بات ہے, ان کو ختم کیسے کر سکے, اس اریگیشن سسٹم ختم کر دیے تو کلٹیویٹ کیسے ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں نیچرل کلیمٹیز سے آپ فائٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نیچرل کلیمٹی جس وقت آتی ہے تو آپ اس کو ڈیل کس طریقے سے کرتے ہیں. آپ کو جس وقت آپ کا یہ سندھ میں یا پنجاب میں یا کسی بھی صوبے میں فلڈ آتا ہے, کے پی کے میں فلڈ آتا ہے, 2 KPK از ناٹ پروڈیوسنگ اے لاٹ آف ایگریکلچر پروڈکٹس. بڑا زرخیز لینڈ ہے, بڑے زرخیز پہاڑ ہیں, ان میں بڑی اچھی کراپس گرو کی جا سکتی ہیں. اور سندھ میں اور پنجاب میں, سب سے زیادہ سندھ میں اور اس کے بعد پنجاب میں, یہ ہماری جو نیچرل کلیمٹیز ہے اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں چیزیں. اس کو آپ نیچرل کلیمٹی سے تو نہیں لڑیں گے, لیکن نیچرل کلیمٹی آنے کے بعد جو اس کو آپ کس طریقے سے ریپیئر کرتے ہیں اور کس طریقے سے کتنی جلدی آپ اس کو, کتنی جلدی آپ اس کو اریگیشن اس کے ایگریکلچر کے دوبارہ لائق بناتے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. دوسرا, آپ ڈیمس کس کس جگہ پہ بلڈ کرتے ہیں. اب آپ چائنا کو دیکھیں, آپ انڈیا کو دیکھیں, انہوں نے اپنے ایگریکلچر سسٹم کو کس طرح بہتر کیا ہے, ان تھرو ڈیمس بہتر کیا ہے. اگر آپ کے ملک میں ڈیم زیادہ ہوں گے تو اوبویسلی جو آپ کا فلڈ واٹر ہے, آپ اس کو وہ ایک دم سے جو آپ کا سارا فلڈ آپ کی ساری زمینوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. آپ اس کو اگر اسٹور کرنے کی کیپیسٹی آپ کے پاس ہوگی تو آپ اس کو اسٹور کریں گے اور آپ کے لینڈس کو بچ جائیں گے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 یا 2 یا 3 بہت بڑے قسم کے ڈیم بنائیں, آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائیں. India has made over 100 dams in the last 5 years. They are not large dams, they are medium and small dams. And you mean کہ اسی سسٹم کو یہ جو آپ بالکل یہ جو آپ کا نیچرل کلیمٹی آ رہا ہے آپ اس کو یوٹیلائز کریں. آپ اس پانی کو پروکیور کریں. اس پانی کو پروکیور کرنے کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے آپ KPK میں 2 بڑے ڈیم بنائیں, پنجاب میں 2 بنائیں, سندھ میں 2 بنائیں, آپ 25 چھوٹے ڈیم بنائیں اور اس کو پانی کو آپ پھر اپروپریٹلی اس ٹائم پہ یوٹیلائز کریں. اور ہمیشہ اس کے لیے آپ کو یہ مشین بھی کم سے کم استعمال کرنی پڑے گی زمین کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے, تو آپ کی کوسٹ ایفیشینٹ بھی ہو جائیں گی آپ کی پروڈکٹس. سو یو مین کہ جو اریگیشن سسٹم ہے اور جو کینالز ہیں جو کہ آ رہے ہیں اس میں جو ہے چھوٹے ڈیمس اور پھر اس کے بعد ٹربائنز, اور اس سے جو ہے وہ آگے پانی الیکٹریسٹی بھی پروڈیوس ہوگی, واٹر سپلائی بھی ایزیلی پاسبل ہے. اسی سے لنک کرتے ہوئے 3 سال پہلے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں سارے ٹیوب ویلز اس کو آٹومیٹ کر رہے ہیں اور اس کو سولر پہ کریں گے. کیا آپ پاکستان میں, خاص کر میں بات کروں گا پنجاب اور سندھ کی, کیا یہاں پر وہ چیز اپلائی ہوئی؟ آج سے 3 سال پہلے سے چھوڑ کے آج سے 4-5 سال پہلے سے ہمارا بہت زیادہ کسان ہے جو سولر کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو گیا ہوا تھا. لیکن درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا جس وقت سولر کی طرف شفٹ ہو رہے تھے اس وقت سولر کی قیمت ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ سولر پہ کنورژن میں لوگوں کو دقت تکلیف پیش آئی تھی. اب ریسنٹلی دوبارہ پچھلے سال سے کافی ڈکریز آ گیا. اب سولر کی ایک نئی ٹیکنالوجی بھی آ گئی جس میں پینلس نہیں لگتے, پینلس کی بجائے شیٹس لگتی ہیں. اس میں وہ بہت زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے اور اس کی پروڈکشن ریٹ بھی بہت زیادہ بجلی کا نسبتاً سولر پینلس کے. اوبویسلی آپ اس طرح کے انیشیٹوز لیں گے, ہر جگہ پہ لیں گے تو وہ آپ کے ملک کے لیے بہت بہتر ہے, اور پرسنل لیول پہ بھی اور اوور آل ایز اے کمیونٹی بھی بہت بہتر ہے. اس میں بھی چائنیز انفلوئنس آ سکتا ہے کیونکہ شیٹس بھی چائنیز ہیں, شیٹس بھی آ سکتی ہے, بالکل میڈ ان چائنا والا فیکٹر ہے. اچھا دیکھیں کسی حد تک تو ہمیں امپورٹ کے اندر ریلائی کرنا پڑے گا فار سم ٹائم, لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس امپورٹ سے اینڈ پروڈکٹ بنانے کی بجائے ہم لوگ اس امپورٹ سے اپنی فیکٹریز کو چلانا سیکھیں, وہ چیز یہاں پہ لوکلی پروڈیوس کرنا سیکھیں, کلوننگ کریں. کافی کلوننگ میں تو ہم ویسے بہت زیادہ ماسٹرز کرتے ہیں. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ کراس پولینیشن, یہ جو کراس بریڈنگ, کلوننگ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کلوننگ پاکستان میں ابھی تک تو سکسیزفل نہیں ہے, ٹو بی ویری فرینک. اچھا, آپ کے 14 سال کے اندر آپ نے نہیں دیکھا کہ بہت بہتر نہیں ہے ہمارے یہاں پہ. میں آپ کو اس کی بڑی معمولی چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. ہمارے یہاں پہ جو لوکلی سیڈز استعمال ہوتے ہیں 90% آف سیڈس جو امپورٹڈ سیڈس ہیں ہمارے یورپ سے آتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ ان کو پاکستان میں لگاتے ہیں, لگانے کے بعد اس سے جو ہماری پروڈکٹ جنریٹ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ پاکستان سے اندر اور پاکستان کے باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ سیڈ ڈپارٹمنٹ, سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے اس چیز پہ کافی کوشش کی ہے اوور دا اسپین آف
لاسٹ 2-3-4 ایئرس پہ اس سے کام ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے سے بالکل کام نہیں ہو رہا تھا. لیکن ابھی تک ان کی مشینری اور ان کا اسٹاف اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ اس کی کلوننگ میں یہ بہت زیادہ بہترین طریقے سے اس کو کلون کر کے پاکستان میں پروڈیوس کر سکیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے وہ گارلک, ایک G1 گارلک, لوگوں نے بہت زیادہ اس چیز پہ ڈبیٹ شروع کر دی تھی. G1 گارلک نیا آیا تھا جی, 20,000 روپے کلو بک رہا ہے. پھر اس کے بعد اب ریسنٹلی اوور دا اسپین آف 2 ایئر 2 سال کے اندر پیچ سائز گارلک ایگزیکٹلی اوور دا اسپین آف پچھلے سال وہ 250 روپے کلو بکا ہے, اور اس سال وہ بکا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوکلی پروڈیوس سیڈ تھا. جو چائنا سے گارلک آتا تھا اس کو پاکستان میں کلون کر کے لوکلی سیڈ پروڈیوس کیا گیا. اس سیڈ کو جس وقت یہاں سے اسے گارلک پروڈکٹ پروڈیوس کی گئی تو اس کی کوالٹی اچھی نہیں تھی. شروع میں تو اس کی ییلڈ بہت زیادہ تھی, لیکن کیونکہ یہ لیونگ آرگنزم ہے, میں یہ بات بار بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے ایک نارمل ہیومن ہے, ویجیٹیبل اینڈ فروٹس are the same, they breathe, they live just like normal human being. تو آپ وہ گارلک پاکستان میں پروڈیوس کر رہے تھے, شروع میں بڑا خوبصورت تھا, لیکن بہت جلدی وہ مر جاتا تھا. جب وہ مر جاتا تھا تو وہ ایٹیبل نہیں رہتا تھا. تو ہم لوگوں کو اس طریقے سے گھر لاتے تھے, کچھ عرصہ گزرتا تھا, وہ ختم ہو جاتا تھا. جو لوگ اس کو پریکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی ایک چیز جب نئی آئی ہے تو وہ ایک دن میں تو نہیں بکے گی یا 4 دن میں تو نہیں بکے گی. گارلک کو تو آپ اسٹور بھی کرتے ہیں نا, 4-6 مہینے کے لیے اسٹور کرتے ہیں, کولڈ اسٹوریج جس میں اسٹور کیا جاتا ہے, سب سے کم یوز ہونے والا ہے. تو وہ اس کی جب تک آپ اس کی فرٹیلائزیشن اچھی نہیں ہوگی, اس کا سیل اچھا نہیں ہوگا, تو اس کو اتنے اچھے طریقے سے آپ لے کے لانگ ٹرم میں نہیں چل سکیں گے. اس سے لوگوں میں شروع میں بہت پیسے کمائے اور اس کے بعد اس سے زیادہ نقصان کیا. تو یہ تو اس میں تو پریزرویشن بھی آ جاتی ہے, اس میں کلوننگ بھی آ جاتی ہے, دونوں کے سسٹمز اچھے نہیں ہیں. We need to improve in cloning, we need to improve in preservation as well. اور اس کے لیے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا انیشیٹیوز وہ لے سکتے ہیں جس سے وہ اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے ایٹ لیسٹ پریزرو کر سکیں. دیکھیں, بنانا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا, آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں, لیکن اینڈ پروڈکٹ کس طرح کا نکلے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوشش ہمارا کام ہے, محنت آپ اس پہ کریں, اللہ پہ توکل رکھ کے کریں, تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا. بالکل ایسا ہی ہے انشاءاللہ. اچھا, ابھی ہم انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیے کہ ہم نے کچھ ایکسپورٹ کوالٹی, ہم نے ایک لفظ بڑا سنا ہے پاکستان میں, مینگو کی بات کریں تو مینگو جو ہے اگر جہاں بھی ہے, اگر آپ خوشاب کی بات کریں, پھر آپ جو ہے پنجاب انٹیریئر کی بات کریں, پھر مینگو جہاں بھی اچھا پروڈیوس ہوتا ہے, جو اچھی لینڈ ہے, جو اچھا مینگو ہے, اس کو ایکسپورٹ کوالٹی کہہ کے بھیج دیا جاتا ہے. پاکستان میں اس کی ایک میڈیوکر کوالٹی بیچی جاتی ہے. دوسری طرف اگر ایک چیز امپورٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, آئے وہ سبزی ہو یا پھل ہو, تو اس کو کیا وہاں پہ ایکسپورٹ کوالٹی کہا جاتا ہے اور وہ اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے؟ تو یہ سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کس طرح ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں, اور کون سی کنٹری سے کون سا پھل آ رہا ہے ہمارے پاس جو کہ اچھا؟ بڑا خوبصورت سوال آپ نے میرے سے کیا, اس سوال کے اندر آپ کا جواب بھی ہے. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ پاکستان سے باہر کوئی بھی چیز پاکستان سے باہر آپ بھیجتے ہیں, آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ کوالٹی. اوبویسلی ایکسپورٹ کوالٹی ہیز ٹو بی ون آف دا بیسٹ. 2 reasons. نمبر 1, اس کا ٹرانزٹ پیریڈ. آپ جس وقت اس چیز کو پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آیا وہ اتنی کیپیبل ہے کہ وہ تب تک وہ اس ملک تک پہنچ سکے؟ اس میں آپ رسک لے نہیں سکتے. یہ پیریشیبل کموڈیٹی اس طرح کی چیز ہے, اس کی شیلف لائف نہیں ہے, یہ بہت 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 سافٹ پروڈکٹ, یہ بڑی نازک سی چیز ہے. اس کو آپ نے بڑے احتیاط سے باہر ایکسپورٹ کرنا ہے. اگر یہ جاتے ہوئے رستے میں آپ کی خراب ہو جاتی ہے یا پہنچ کے اس کو ٹائم نہیں ملتا تو یہ آپ کے ڈیڈ ہو جائے گا. آپ کی انویسٹمنٹ ساری زیرو ہو جائے گی. اس میں آپ کچھ بھی, آپ کی جو ایون جو لوجسٹکس کا خرچہ آپ کا وہ بھی پورا نہیں ہوگا. تو یو ہیو ٹو سینڈ ون آف دا فائنسٹ کوالٹی ٹو ابراڈ ٹو انشور کہ یہ سیفلی ان کی شیلف تک وہاں پہ پہنچ جائیں. نمبر ٹو لیٹ می گیٹ بیک ٹو ایز ویل. نمبر 2, آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اب تھرو آپ دیکھیں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اٹس ناٹ جسٹ پاکستان دیٹ از ایکسپورٹنگ. آپ مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں, مڈل ایسٹ میں ساری دنیا سے پھل, ساری دنیا سے سبزی آ رہی ہے. ان کی اپنی کراپس تو نہیں ہیں, بہت لمیٹیڈ ہیں ڈیو ٹو کلائمیٹک ریسٹرکشنس. تو وہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. آپ اپنی فائنسٹ پروڈکٹ وہاں پہ بھیجیں گے, آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو سینڈ ون آف دا فائنسٹ کوالٹی ٹو اینی ویئر ان دا ورلڈ, تاکہ آپ دنیا میں انٹرنیشنلی ہر جگہ پہ کمپیٹ کر سکیں. بہت اسٹرکٹ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ساری دنیا کے اب اس چیز میں. ذرا سی بھی آپ کی پھل یا سبزی, آپ کی پولٹری, جو بھی چیزیں پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ اگر وہ ان کے
کوارنٹین ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریفیوز کر دیا تو اس پہ لائف ٹائم بین لگ سکتا ہے. جب لائف ٹائم بین لگ سکتا ہے تو ایک ملک کی ایک پروڈکٹ اس ملک میں لائف ٹائم بین کی لسٹ میں چلے گئی. آپ سوچیں آپ کی باقی ایکسپورٹس پہ کتنا زیادہ اثر پڑے گا اس چیز کا. اس لیے یو کین ناٹ ٹیک رسک وائل ایکسپورٹنگ سم تھنگ. لوکلی اس چیز کا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہم لوگوں کے ہر ریجن, پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی کے, ہر جگہ پہ لوگوں کا ٹیسٹ فرق ہے. لوگ فرق طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں. کے پی کے لوگ بڑے بڑے سائز کی چیزیں پسند کرتے ہیں, بڑے سائز کا آلو ہو, بڑے سائز کا آم ہو. ویئر ایز اف یو ٹاک اباؤٹ پنجاب, یہاں پہ جو دیہات ہیں, دیہاتوں کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں, یار 1 کلو سبزی لینی ہے, 20 روپے کی سبزی لینی ہے, اس میں دانے کتنے آ رہے ہیں میں نہیں یہ گننے ہیں. وہاں پہ آپ نارمل پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ دے فوکس آن کوانٹٹی رادر دین کوالٹی. اگر آپ شہروں کے لوگوں کی بات کریں گے تو دے فوکس آن دا کوالٹی. تو یو کی ناٹ ٹیک رسک. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جو دیہاتوں میں چیز بھیج رہے ہیں وہ آپ خراب چیز بھیج رہے ہیں. آپ جس ملک کے اندر, اگر آپ ملکوں میں آپس میں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں چیزوں کو بھیجنے کے ٹائم پہ کہ کس ملک میں کس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے مطابق وہاں پہ بھیجا جائے. تو اسی طرح ہی ہمارے لوکلی پاکستان کے اندر بھی ہر صوبے کے ہر ضلع میں لوگوں کے ذائقے کا فرق ہے. لوگ فرق طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں. پٹھان بڑے سائز کی چیزیں پسند کریں گے, پنجابی تھوڑی درمیانی چیز پسند کریں گے, جو سندھی ہیں وہ اور طرح کا. ہر جگہ کا ہر ریجن کا ٹیسٹ فرق ہے. تو ہمیں اس طریقے سے اس کو مینیج کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے ورلڈ کا ایک میکینزم بنا ہوا ہے کہ بھائی وہ جو ایکسپورٹ ہے اس کو ایکسپورٹ کوالٹی اسی لیے کہا جائے گا, اس کو انشور کرنا ہے نا آپ نے کہ وہ سیفلی لوگ اسٹورس کی شیلفس تک اور پھر اینڈ کنزیومر کی شیلفس تک وہ چیز پہنچ سکے. اس سے پہلے اس کی کنڈیشن ڈپلیٹ نہ کرے کہ آپ کو اس کو دفنانا پڑے. ٹھیک ہے. اچھا, ایگریکلچر کہا جائے, ایک بندہ جو اسی فیلڈ سے 14 سال سے وابستہ ہے, اور پھر اس طرح بندے کی پرسنالٹی ایک آنکھ بند کر کے کہا جائے کہ عمیر بھٹی جی, اور اتنا ایکسپیرینس ان ایگرو فارمنگ, کہا جائے کہ لاہور اسکول آف اکنامکس سے ڈگری اور یہ چیزیں, تو ذہن میں ایک 50 ایئر اولڈ آدمی آتا ہے اور اس طرح. جی, اسی لیے یہ فیکٹر ہے, ایگریکلچر کو ہمیشہ اسی طرح لیا جاتا ہے. تو اس فیلڈ کے اندر ڈگریز بھی بہت کم کی جاتی ہیں. اور یہ تو آپ میسج کیا دیں گے ان لوگوں کو جو کہ اس ایج سے ہیں, جو یونیورسٹی لائف میں اور کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کے لیے آپ نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے, کوئی بھی کام بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. شروع میں ہر چیز نامکمل ہوتی ہے, انکمپلیٹ ہوتی ہے. میں نے بھی یہ چیز وہی گراس روٹ سے شروع کی تھی جہاں سے آج ایک دوسرا بندہ شروع کرے گا. یو ہیو ٹو جنریٹ این آئیڈیا آفٹر یور مارکیٹ ریسرچ, آفٹر یور پرسنل لائکنیس اینڈ ڈس لائک. آپ نے ایک آئیڈیا جنریٹ کرنا ہے. اس آئیڈیا کو جنریٹ کر کے آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے, آپ نے اللہ پہ اعتبار کرنا ہے, آپ نے انتھک محنت کرنی ہے. آپ نے اپنے ارد گرد کے کسی انسان کی کوئی بات نہیں سننی. ایز فار وہ آپ کی چیز کمیونٹی کے لیے بینیفیشیل ہے, آپ کی چیز اللہ کی مخلوق کے لیے بینیفیشیل ہے. یو ہیو ٹو اسٹے فوکسڈ. کسی کی بات پہ توجہ نہ دیں, اپنے کام پہ توجہ دیں, اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہمارے مذہب میں کہا گیا ہے رزق کے 10 میں سے 9 حصے تجارت میں ہیں. آپ نے اپنی ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہے. یہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی جو تجارت ہے یہ ہمارے انبیاء کرام نے کی ہے. تو اٹس ون آف دا بیسٹ فیلڈ ان دا ورلڈ. اور آنے والے وقت میں گلوبل وارمنگ اور دوسرا فوڈ اسکیرسٹی کو ایڈریس کریں. اس پہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کریں. آنے والا وقت دیہات کا ہے, آنے والا وقت شہروں کا نہیں ہے. اپنے دیہاتوں کو آباد کریں, اپنی ایگریکلچر کو آباد کریں. اس پہ جتنا زیادہ فوکس کریں گے آپ آنے والے وقت میں بہت کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. مطلب کہ ہم جوانوں کو سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسک ہے تو عشق ہے, رسک ہے تو رزق بھی ہے. پرفیکٹ, دیٹس ٹرو, دیٹس ٹرو. آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ کے پاس پیسے کم ہیں, آپ نے کام کرنا ہے. آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, آپ آن لائن پیجز بنائیں, آپ انسٹاگرام پیج بنائیں, آپ ڈیجیٹلائز آپ ایگریکلچر. اٹس اے ورلڈ آف ڈیجیٹلائزڈ ایگریکلچر کمنگ ان دا فیوچر. فیس بک پہ پیج بنائیں, انسٹاگرام پہ پیج بنائیں, ٹک ٹاک پہ پیج بنائیں. ڈائریکٹلی فارمر سے ایک چیز پرچیز کریں, اس کو اینڈ کنزیومر تک ڈلیور کریں. اس میں آپ کو پیسوں کی اس طرح ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ کو پاس اپنی ایک شاپ کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ کو بہت زیادہ ہیومن ریسورس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ ڈائریکٹلی پرچیز کر کے ڈائریکٹلی سیل کریں, لوگوں تک چیزیں پہنچائیں. اور جتنی پاکستان کی ماشاءاللہ آبادی ہے اور جس طریقے سے یہ بڑھ رہی ہے, ہمارے یہاں پہ ایوری بڈی وڈ نیڈ کنوینئنس ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ. اس کو انشور کریں کہ آپ لوگوں کو سروس ان کے گھر پہ دے سکیں تاکہ لوگوں کو ٹائم سیو کر سکیں. اور جس چیز میں پرووائڈ کرنے میں جتنی کنوینئنس آپ لوگوں کو دیں گے
اتنا زیادہ آپ اپنے پروڈکٹ سیل کریں گے. ایزیلی ہو جائے گا. ایک پروسیس ہے جو کہ ڈیجیٹلی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, اور اس میں جو ہے ابھی تو اتنا ایزی ہو چکا ہے, اے آئی بھی آ چکا ہے, اس میں آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. تھینک یو سو مچ عمیر بھٹی صاحب, آپ آئے. اور یہ ہے کہ پوڈ کاسٹ سے پہلے آئی واز وہی امیجننگ کہ 50 ایئر اولڈ ایک بندہ ہوگا جس سے ہم ایگریکلچر کے بارے میں بات کریں گے, اینڈ اٹ واز لائولی, اٹ واز ویری گڈ, اور مزہ آیا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. ول ٹاک ٹو یو سون انشاءاللہ کسی دن. ناظرین, جس طرح آپ نے دیکھا ویورز کے اب جو ہے ایگریکلچر ایک ایسی انڈسٹری جو کہ پاکستان کو ریوولوشنلائز کر سکتی ہے ان اے وے کہ ایک ڈپینڈنسی ہے جو اس پہ بڑھ چکی ہے, اور ایگریکلچر ڈپینڈنٹ اکانومی کے لیے ضروری ہے کہ ڈیجیٹلائز کیا جائے, اس میں ماڈرن مشینری لائی جائے, جو فارمرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, گورنمنٹ لیول پر کام کیا جائے, اور موسٹ امپورٹنٹلی بہت انٹرسٹنگ بات کہ اس میں جو ہے کمپٹیشن لایا جائے, اور یہ ایک ہیومن سائیکی ہے جس کے تھرو ہی چیزیں چلتی ہیں. سو اگر ٹی وی چینلز کر سکتے ہیں تو آبویسلی یہاں پر جو ہے ایگریکلچر کے اندر بھی اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. ویل ٹاک فردر اباؤٹ اٹ انشاءاللہ. وی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ سے بہت ساری چیزیں ہیں جو فروٹفل انفارمیشن ہے وہ آڈینس تک پہنچی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار اسٹیئنگ ود اس, فار واچنگ دس 1 hour لانگ پوڈ کاسٹ. آپ مجھے اجازت لینی پڑے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.